اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو وبا سے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ڈی پی ایس کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے، آیت نمبر 20 تا 23 ترجمہ اور اس کا مفہوم اور تفسیر کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ کلاس 9 سبجیکٹ اسلامیات، لیکچر نمبر 9 آیت نمبر 20 تا 23 ترجمہ اور مفہوم، آج ہم اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی اسباق آپ نے پڑھے ہیں وہ آپ کو اچھے سے ازبر ہو چکے ہوں گے۔ آج ہم آگے اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ہم نے آیت نمبر 20 تا 23 پڑھنے ہیں اور یہ اس میں الفاظ میننگ آ رہے ہیں جو کہ مشکل الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو الفاظ میننگ بتا دیتا ہوں۔ شر الدوابی، شر کہتے ہیں سب سے برا، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ وہی شر ہے، ٹھیک ہے۔ شر کہتے ہیں سب سے برا۔ الدواب دابتن کی جمع ہے، دابہ کہتے ہیں جانور کو، ٹھیک ہے۔ شر الدواب سب سے برے جانور۔ قرآن پاک میں اللہ نے دواب کا لفظ استعمال کیا، وما من دابتن، ٹھیک ہے۔ پارہ نمبر 12 شروع ہو رہا ہے وما من دابتن، اور نہیں ہے کوئی بھی جانور فی الارض زمین میں الا علی اللہ رزقها، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ الفاظ کی میں آپ کو تشریح اور اس کے میننگ سمجھا رہا ہوں۔ بدترین قسم کے جانور، استجیبو، ٹھیک ہے، استجیبو، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اجابہ یجیبو کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ جب ہم عقد کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو اس وقت بھی یہی ہوتا ہے، ایجاب و قبول کرنا۔ استجیبو، ٹھیک ہے، حکم مانو، پکار کا جواب دو۔ اب یہاں پہ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو کام کرو، حکم مانو۔ اس کے بعد یحول، لفظ یار یا تو آپ اس کا ترجمہ وہ بھی کریں گے، حول، حال یحول مضارع کا صیغہ ہے۔ یحول وہ حائل ہوتا ہے، وہ اب یا کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں پہ ضمیر ہے، مطلب کچھ الفاظ جیسے آپ انگلش میں پڑھتے ہیں، باقی زبانوں میں پڑھتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے میننگ، اس کے مفاہیم کو ہم دیکھتے ہیں۔ یحول وہ ظاہر کرتا ہے، وہ حائل ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالی۔ مستضعفون مغلوب، بے زور۔ ویسے مستضعفون کا لفظی ترجمہ ایک اور بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ نے کرنا یہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مستضعفون ضعیف سے ہے، ٹھیک ہے۔ استضعف یستضعفو، یہ استفعال کا صیغہ بنے گا باپ۔ اس میں یوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کمزور، لیکن یہاں پہ وہ نہیں کر سکتے ہم، مغلوب یا بے زور۔ یتخطف وہ اچک نہ لے، یتخطف وہ اچک لے جائے، ٹھیک ہے۔ لا تخونوا، لا لفظ لام کا ترجمہ ہوگا نہیں، تخونوا تم خیانت کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی امر کا صیغہ، بالکل اسی طرح حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے خیانت نہیں کرنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 20 تا 23۔ یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ بھی بتاؤں گا با محاورہ، پھر اس کے بعد مفہوم، پھر اس کے بعد تفسیر کو، اس کے بعد کوئی واقعہ بھی ہوگا تو وہ بھی ہم اس سبق میں دیکھیں گے۔ تو دھیان سے توجہ سے سنیے گا، لیکن کوشش کریں کہ اس سبق کو سننے سے پہلے آپ نے چونکہ کتاب کو کھولنا ہوتا ہے، اس لیے باوضو ہو کر بیٹھا کریں، درود پاک پڑھ لیا کریں ایک بار، تاکہ اللہ تعالیٰ ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ اچھے سے یاد بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ولا تولوا، اور منہ مت پھیرو، ولا اور نہیں، تولوا تم منہ پھیرو، روح گردانی کرو، عنہ اس سے، مطلب اللہ تعالیٰ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ وانتم تسمعون، لفظ واو یہاں پہ حالیہ بنائیں گے ہم، حالیہ کا مطلب ہے اور حالانکہ، انتم جمع کا صیغہ ہے اور حاضر بھی ہے، اور حالانکہ تم تسمعون سنتے ہو۔
یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس سے روح گردانی نہ کرو، منہ مت پھیرو، اعراض مت کرو، وانتم تسمعون حالانکہ تم سنتے بھی ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے، پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو مفاہیم ضرور بتاؤں گا آگے جا کے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا تم، کالذین، ان لوگوں کی طرح، لفظ کا مطلب ہوگا کی طرح، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں لائک، مثال، ان لوگوں کی طرح۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان آیات کے مفاہیم میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، اس لیے پریشان مت ہونا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ انا، بے شک، شر الدواب، زمین پر چلنے والے، دواب زمین پر چلنے والے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ جانور ہی کریں وہی بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ انا، بے شک، شر الدواب، سب سے برا جانور، شر کا مطلب سب سے برا، الدواب جانور، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب یہاں پہ جانور اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کہا وہ بھی آپ سمجھیے گا۔ الصم، بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو کہ عقل نہیں رکھتے۔ ان شر الدواب بھی، بے شک سب سے برے جانور، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، جو عقل ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہو گیا۔ ولو، اور اگر، عالمہ علم سے ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جاننا بھی آپ کر سکتے ہیں، دیکھ لینا بھی آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے۔ ولو، اور اگرچہ، عالمہ دیکھ لیتا، جان لیتا، اللہ، اللہ تعالیٰ، فیہم، ان لوگوں کے اندر، خیرن، کچھ بھلائی، لاسمعہم، یقیناً، لفظ لام کا ہم یقیناً بھی کریں گے اور ضرور بھی، لاسمعہم، تو ضرور سنا دیتا ان کو، ولو، اور اگر، اسمعہم، سنا دے اللہ تعالیٰ ان کو، لتولوا، یقیناً وہ منہ پھیریں گے، وہم معرضون، اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے، ٹھیک ہے۔ یہ آیات مبارکہ تھے، 3 آیات ہی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، میں آپ کو دوبارہ ذرا بتا دیتا ہوں، ترجمہ آپ شروع سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ دوبارہ ترجمہ آپ کو دہرانے لگا ہوں۔ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی نہ کرو حالانکہ تم سنتے ہو۔ ترجمہ آپ لکھ لیں تو آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے نہیں سنا یا وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے جانور گونگے بہرے ہیں جو کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اور یقین اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتا تو انہیں سنا دیتا۔ ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، اور اگر وہ ان کو سنا دیتا تو وہ ضرور بھاگ جاتے اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آیات کے مفاہیم کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے جو بھی حکم دے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے یہ بھی فرمایا سورۃ النساء میں کہ اولو الامر لوگوں کی بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، جو تم میں سے بزرگ ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، ان کی بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اور ان کے حکم سے منہ نہیں پھیرنا، بھاگنا نہیں ہے، روگردانی نہیں کرنی۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسلامی شریعت کی بنیاد ہے، مطلب قرآن و حدیث۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی ہماری زندگی کی بنیاد اور اساس ہے، اور دین اسلام بھی اسی پر قائم ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلیں گے، ان کی نافرمانی کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے گا۔ اس لیے حکم کیا دیا جا رہا ہے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، پیروی کریں، اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ڈھیروں واقعات بھرے پڑے ہیں۔ قرآن پاک کی ڈھیروں آیات اس موضوع پر جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دیں فخذوا، اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتائے ہیں، آیات مبارکہ میں آپ کو مل جاتے ہیں۔ اطاعت کو نہ چھوڑو، تابع داری سے منہ نہ موڑو، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں تو ان سے رک جایا کرو، ٹھیک ہے۔ ولا جیسے اللہ نے فرمایا فخذوا ولا نہاکم وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں ان سے رک جایا کرو۔ مشرکوں کی طرح نہ بن جایا کرو کہ سنا ہی نہیں کرتے، جیسا کہ اللہ نے یہاں فرمایا وانتم تسمعون، جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ تو سن لیتے ہیں، جب اللہ کا کلام، جب اللہ کی آیات، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، انہیں سنایا جاتا ہے تو وہ اس کلام کو، اس بات کو سن لیتے ہیں۔ لیکن جو سننے والے نہیں ہوتے وہ مشرک لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے، کہ پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اب سننا اور نہ سننا وہ کیسے ہے، آپ کو اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں یا وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے سننا ہے اللہ کے کلام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا ہے، بجائے اس کے کہ آپ مشرکوں کی طرح ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انداز کو بھی بیان کرنے سے، اپنانے سے منع کیا، اور ان کا انداز بیان کیا ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کا پیغام سن لیا، اور بلکہ جو مشرکین مکہ کے لوگ تھے وہ تو یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی کام کہا کرتے تھے تو اس کو سنا کرتے تھے بس، لیکن دل سے نہیں مانا کرتے تھے، وہ پکے منافق تھے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا یہ منافقین سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے کہ بات کو وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس لیے جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں ہے، اور عمل پیرا بھی نہیں ہوتے، گویا یہ لوگ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں سننے سے مراد وہ سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اشارتاً ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول اسلام کا حکم دیا ہے۔ جو ایمان کا تو اقرار کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کا تو اقرار کر لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اس کے فرما برداری سے، اس کی اطاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سننا ہی کیا، جو آدمی سیدھی بات کو سن کر سمجھ نہ سکے یا سمجھ کر قبول نہ کرے۔ میں آپ کو اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کے دو دوست ہیں اور آپ نے ان میں سے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک استاد آپ کو پڑھا رہا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کی بات سنی تو ہے لیکن سنی انسنی کر دی ہے کہ کیا پڑھایا ہے، کس قدر پڑھایا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ آیا، یا آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی، دلچسپی نہیں دکھائی، آپ کی توجہ کہیں اور تھی اور آپ کا دھیان کہیں اور تھا، اس لیے جو کچھ بھی آپ کے استاد نے آپ کو پڑھایا آپ کو وہ سمجھ نہیں آیا۔ یہاں پہ جو کچھ بھی اللہ نے ان لوگوں کو بتایا وہ سن تو رہے ہیں لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن وہ اس کو دل سے، زبان سے سن لیتے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے، دل سے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی آیت مبارکہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر
جانور کون سے ہیں؟ بہرے گونگے ہیں جو کہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے جانوروں کو نہیں بیان کیا کہ یہاں پر جو جانور میری بات کو نہیں سنتے، میری اطاعت نہیں کرتے، وہ برے ہیں، وہ گندے ہیں، وہ سب سے نافرمان ہیں، بلکہ یہاں پر اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جو انسان میری باتوں کو، میرے فرامین کو فراموش کر دیتے ہیں وہ سب سے گندے ہیں، وہ سب سے برے ہیں، گونگے بہرے ہیں۔ مطلب ان کے سامنے جیسے آپ بھینس کے آگے بھین بجائیں تو اسے کیا پتا وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، جیسے آپ اندھے کے آگے کوئی چیز روشن کر دیں تو اسے تو نہیں پتا چلے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو سماعت ہے یا سننے کی جو صلاحیت ہے یا بولنے کی جو صلاحیت ہے، قوت گویائی ہے، دیکھنے کی جو طاقت ہے آپ کی، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن حقیقتاً آپ نہیں سن رہے، اور ایسے لوگ سب سے برے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بار یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، آپ کو پڑھا کر سنائی جاتی ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرامین آپ کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو آپ اس کو فراموش مت کریں، آپ اس کو سن کر جو ہے وہ اس پر عمل کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو انسنا کر دیں اور آپ نے اس کو سنا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی کیٹیگری میں شامل ہوتی ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی ہستی یا ذات ناراض ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پش ڈال دی ہے، اس کو توجہ سے نہیں سنا۔ لہٰذا ہمیں قرآن پاک یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فرامین آ جائیں تو ان کے بارے میں دل جوئی سے سننا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو سننے اور بولنے کی قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے، حق بات کو یا تو سنتے ہی نہیں ہیں یا سن کر قبول نہیں کرتے اور گونگے بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے سب سے برے جانور کہا ہے۔ ان کی شکلیں اور صورتیں گویا انسانوں جیسی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہرے گونگے جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی زبان ہے، وہ سن سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا، تو آپ تو حقیقتاً یہ کہیں گے نا کہ وہ آپ کی بات سن نہیں گا۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی انسان اگر آپ کی بات نہ سنے اور اس پر عمل بھی نہ کرے اور اس کو فراموش کر دے تو آپ بھی اس کو جانور کہیں گے، اللہ نے اس کو جانور کہا ہے۔ یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہیں، اور یہ ظاہر ہے جو بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو اس کے سمجھنے سمجھانے سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں بدترین جانور سے مراد کفار اور مشرکین بھی ہیں۔ آیت نمبر 23 وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا۔ اب ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ہم کچھ سن بھی نہیں سکتے، کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی بھی ہمیں راہ راست پر نہیں لے کر آ سکتا۔ اگر اللہ نے فرمایا نا قُلْ إِنَّ الْمُلْكَ لِلَّهِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہاں پہ یہی ہے کہ اگر ان منافقین میں، کفار کے اندر تھوڑی سی بھی نیکی ہوتی، یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں تھوڑی سی نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر ان کو یہ سننے کی توفیق بخشی جاتی تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے، وہ دوبارہ ہی ایسا ہی کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کی فطرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں کلام الہی کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق ضرور دیتا، کیونکہ وہ کھلے عام اور دانستانہ نافرمانی اور کفر کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس عمل نے ان کی اس صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے ان 3 آیات کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم کو پڑھا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور معنی اور مفاہیم کو بھی سمجھنا ہے، اور اس کے مفہوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں ذکر کیا اور کیا کیا ذکر کیا وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس کلاس کی سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں یا پھر آپ جو ہے وہ ڈسکشن ٹائم میں آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے ٹیچر سے، اور آپ کو جو ہے وہ اس کا آنسر بھی مل جائے گا۔
ٹھیک ہو گیا بچوں, آج کی کلاس ہماری یہیں تک تھی. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے آگے پڑھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.